لغت میں مسجد سین کے سکون کے ساتھ، سین کو سائلنٹ کرنا ہے، سین کے اوپر کوئی حرکت نہیں بولنی، اور جیم کے کسرہ عربی میں کہتے ہیں زیر کو، ٹھیک ہے؟ تو کیا ہوگا؟ میم کا زبر، سین کا سکون، جیم کے نیچے زیر اور دال بھی ساکن، مسجد مسجد۔ اس کی جمع ہے مساجد، اس کی جمع کیا ہے؟ مساجد۔ مسجد اس جگہ کو کہتے ہیں جس جگہ سجدہ کیا جائے۔ لفظی طور پر مسجد ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جس جگہ سجدہ کیا جائے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری خصوصیات کے ساتھ اس امت کو جو انعامات دیے گئے ہیں ان میں ایک انعام یہ بھی ہے کہ ساری زمین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اللہ تعالیٰ نے پاک بھی بنا دیا ہے اور مسجد بنا دیا ہے۔ پہلی امت میں یہ ہوتا تھا کہ خاص جگہ ہوتی تھی، اس کے علاوہ عبادت نہیں کی جا سکتی تھی، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاصیت ہیں، جیسے خاتم النبیین ہونا آپ کی خاصیت ہے، نبوت آپ کے اوپر ختم ہو گئی ہے، آپ آخری نبی ہیں، ختم نبوت آپ کے اوپر قائم ہے، آپ کے لیے ہی ہے، آپ کے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت ہے۔ میرے نبی سارے نبیوں کے سردار ہیں، یہ میرے نبی کی خاصیت ہے۔ میرے نبی امام الانبیاء ہیں، یہ میرے نبی کی خاصیت ہے۔ میرے نبی سب سے آخری نبی ہیں، یہ بھی میرے نبی کی خاصیت ہے۔ اسی طرح میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاصیت کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو اللہ نے سجدہ بنا دیا ہے۔ پہلی امتوں میں یوں ہوتا تھا کہ جب تک مخصوص جگہ میں جائیں ان کی عبادت قبول نہیں ہوتی تھی۔ عیسائی ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتا، ہندو ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتا، یہودی ہر جگہ عبادت نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کہ ان کو یہ فضیلت، یہ خاصیت حاصل نہیں ہے۔ اپنی خاص جگہ پر خاص دن جائیں گے تب ان کی عبادت ہوگی۔ لیکن مسلمانوں کے لیے اللہ نے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کی برکت سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ہونے کی برکت سے یہ خاصیت دی ہے کہ مسلمان ہر جگہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو مسجد بھی بنایا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ساری زمین کو پاک بھی بنایا گیا ہے۔ یعنی زمین پاکی کا ذریعہ بنائی گئی ہے، اور ساری زمین پر جہاں کہیں وقت ہو جائے جس جگہ مسلمان چاہیں نماز پڑھ سکتے ہیں۔